أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين ثم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي زدني علما ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے تختی نمبر 5 پڑھی تھی، تنوین، لیسن 5 تنوین. تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو. اگر یہ سنگل ہے یعنی زبر زیر پیش ہے تو حرکت ہے، اور حرکت کو ہمیشہ جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اور اگر یہ ڈبل ہو جائے تو دو ہو جانے کی وجہ سے ان کا نام بھی تبدیل ہو گیا، تو اب دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہیں گے. تنوین میں ہم اسے غنہ کر کے پڑھتے ہیں، جبکہ حرکت میں ہم اسے جلدی سے پڑھتے ہیں اور نرمی کے ساتھ انہیں ادا کیا جاتا ہے. اور جبکہ تنوین میں ہم غنہ کرتے ہیں. غنہ کہتے ہیں ناک کے اندر نون کے ساؤنڈ کو روکنا، ناک میں آواز لے جانا. جیسے با دو زبر بن، با دو زیر بن. تو گویا تنوین کے آواز میں ہم نون ساکن کی آواز کو ایڈ کر دیتے ہیں. آخر میں جو بن، یہ جو ان کی آواز آ رہی ہے نا، اسے تنوین، اسے غنہ کہا جاتا ہے، اور یہ تنوین کے ساتھ لازم و ملزوم ہوتا ہے. تنوین میں ہم نے غنے کی پریکٹس کی. جب ہم تنوین کو انڈیویجول پڑھتے ہیں تو خوب غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب بعض دفعہ جب ہم قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تنوین اور نون ساکن، جو کہ ان کے ساؤنڈ ایک جیسے ہیں، لہٰذا ان کے ساؤنڈ ایک ہونے کی وجہ سے ان کے رول بھی ایک جیسے ہوں گے. تو کیا ہر جگہ ہم غنہ کریں گے یا کوئی اس کے رولز ریگولیشن ہے؟ تو ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، اس کے رولز ہیں. تنوین کو پڑھنے کے لیے اس کے رولز ہیں. اب وہ رولز کتنے ہیں اور انہیں ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو اس کے لیے ہم آج کی کلاس جو ہے اسے پڑھیں گے کہ تنوین اور اس کے رول کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں. اور آج کی کلاس کا ہمارا ٹاپک تنوین اینڈ اٹس رول ہے. تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کہتے ہیں، اور تنوین پڑھتے ہوئے ہم غنہ کرتے ہیں. جب اسے انڈیویجول پڑھتے ہیں یا کسی حرف کے آخر میں پڑھتے ہیں اسے غنہ کرتے ہیں. وہاں ہم نے یہ بات بھی سیکھی کہ دو زیر کی اور دو پیش کی تنوین حالت وقف میں ساکن ہو جاتی ہے، جبکہ دو زبر کی تنوین کو ہم ایک زبر میں کنورٹ کرتے ہیں. تنوین اور نون ساکن کا ساؤنڈ ایک جیسا ہوتا ہے، اور ایک جیسا ہونے کی وجہ سے ان کے رولز بھی ایک جیسے ہیں. جیسے علیم، علیمن، دونوں کو بالکل سیم پڑھا جا رہا ہے، لیکن لکھنے میں ایک کے اوپر جو ہے تنوین ہے اور ایک کے آخر میں نون ساکن ہے. تو جب ساؤنڈ ایک جیسے ہیں تو پھر ان کے رول بھی ایک ہوئے. تو تنوین اور نون ساکن کے 4 رول ہیں. اپنے پاس لکھ لیں، ایک ایک کر کے ہم سب کو سمجھتے ہیں. رول نمبر 1 ہے اظہار. اظہار کہتے ہیں صاف پڑھنا، یہ ظاہر کرنے سے ہے. اس رول میں ہم نون کو ظاہر کر کے جلدی سے پڑھتے ہیں. جیسے بن، من، تن، فن. نون کو ظاہر کر رہے ہیں، نہ چھپا رہے ہیں، نہ اس کو غنہ کر رہے ہیں. غنہ کا مطلب ہوتا ہے ہم اسے پل کرنا، ہم اس کے اندر کے ساؤنڈ کو کھینچیں. لیکن جو اظہار ہوتا ہے اس میں ہم کلیئر پڑھتے ہیں، صاف پڑھ کے اس کو آگے نکل جاتے ہیں. بن، تن، فن. دوسرا رول ہے ادغام. ادغام کہتے ہیں مرچ کرنے کو، ملانے کو. ادغام میں ہم تنوین اور نون ساکن کے اندر اگلے حرف کو ملاتے ہیں.
جس طرح تشدید ہوتی ہے نا، تشدید اپنے پہلے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں، جیسے ان، اب، تشدید یہ بتاتی ہے کہ پہلے والے حرف سے ملانا ہے۔ بالکل ایسے ہی ادغام کا جو رول ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے اندر اگلے حرف کو ملانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر کسی حرف پر تشدید آ رہی ہے تو وہ ادغام کی تشدید کہلاتی ہے، وہ اصل تشدید نہیں ہوتی ہے۔ اب ادغام کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، وہ ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ تیسرا رول ہے اقلاب۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، تبدیل کر دینا، ایک کو دوسرے میں کنورٹ کر دینا۔ اور اس میں ہم نون ساکن اور تنوین کے بعد ایسا کون سا حرف آتا ہے جس میں ہم حرف کو ہی اور ساؤنڈ کو ہی تبدیل کر دیتے ہیں، ہم اس میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفا کہتے ہیں چھپانے کو اور ظاہر نہ کرنے کو، چھپا کے یا ادھوری چیز کو اخفا کہا جاتا ہے۔ اخفا بھی گننے کی ایک قسم ہے۔ تو تنوین اور نون ساکن قرآن پاک میں تلاوت کے دوران جہاں کہیں بھی آئیں گے ان چاروں کے اندر ہی قید رہیں گے، یا تو ان پر اظہار ہو رہا ہوگا، یا ادغام ہو رہا ہوگا، یا اقلاب ہو رہا ہوگا، یا اخفا ہو رہا ہوگا، پانچواں کوئی رول ان کے بیچ میں ہوگا نہیں۔ تو اپنے ذہنوں میں یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کے دوران ہمارے سامنے جب بھی تنوین آتی ہے، جب بھی ہمارے سامنے جو ہے ہمارے نون ساکن آئے گا، تو اس میں ہم نے لازماً کوئی نہ کوئی ایک رول اپنانا ہے۔ اپنے سامنے کھول لیجئے، قرآن پاک کھول لیجئے اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو۔ کھول لیا؟ اب وہاں پر قرآن میں نشان لگائیے، جہاں جہاں آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے اور جہاں جہاں نون ساکن نظر آ رہا ہے۔ سب نے نشان لگانے ہیں، سب کے نشان میں دیکھوں گی، جیسے میں آپ کے سامنے نشان لگا رہی ہوں۔ یہاں پر جہاں جہاں مجھے تنوین نظر آئے گی، جیسے خیرن پہ ہے تو میں نے اس کے نیچے نشان لگا لیا۔ اسی طرح من ہے، نون ساکن آ رہا ہے، میں اس کے نیچے نشان لگا رہی ہوں۔ شہرن آ رہا ہے، میں اس کے نیچے نشان لگا رہی ہوں۔ امرن آ رہا ہے، یہاں نشان لگا رہی ہوں۔ سلامن آ رہا ہے، یہاں نشان لگا رہی ہوں۔ تو آپ نے اسی طرح کسی بھی ایک سورت کے اندر، یہ سورہ بینہ کے اندر آخری پارے میں آپ نے یہ نشان لگانے جلدی سے۔ تو تنوین میں نون ساکن اور تنوین کے بعد ہم نے ان چاروں رول میں سے کوئی نہ کوئی رول ہی اپلائی کرنا ہے، ہم بغیر رولز اپلائی آگے نہیں جا سکتے تلاوت میں۔ تو آج ہم پڑھیں گے اظہار کو۔ اظہار کسے کہتے ہیں؟ اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنے کو۔ جب تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف ہلکی آ جائیں، حروف ہلکی کتنے ہیں کون بتائے گا؟ یہ میم حروف ہلکی 6 ہیں۔ 6 ہیں، کون کون سے؟ حمزہ، حمزہ، ہا، عین، ہا، ہاں، غین، عین، خا، غین خا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ جب تنوین یا نون ساکن کے بعد ان 6 حروفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو یہ 6 حروف غننے کو الاؤ نہیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں نو الاؤ، اب ظاہر کریں، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں۔ جیسے یہاں پر آپ کے پاس ایگزامپل ہے علیم حکیم، ہم اسے ایسے نہیں پڑھ سکتے علیم حکیم، نو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد تنوین کے فوراً بعد کیا آ گیا ہے؟ ہا آ گیا ہے۔ تو تنوین کے فوراً بعد ہا آ جانے کی وجہ سے غنہ الاؤ نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح کتابن علی، اب تنوین کے بعد عین آ گیا تو غنہ الاؤ نہیں ہوگا۔ تو آپ سب اپنے پاس قرآن پاک کو اب کھولیں گے اور قرآن پاک میں ہم شروع سے دیکھیں گے
کہ قرآن پاک میں اظہار کی مثالیں کہاں کہاں ہیں اور اسے ہم نے کیسے کیسے پڑھنا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے تنوین اور نون ساکن کو دیکھنا ہے. یہاں پر ہدن 2 زبر ہے، نظر آ رہا ہے سب کو؟ کیا اس 2 زبر کے بعد حروف ہلکی ہے؟ نہیں نہیں. تو یہ ہماری مثال نہیں ہے. نہیں ہے. جلدی سے ڈھونڈیے تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف ہلکی. یہاں مین پہ ہے ساکن کے آگے بعد آیت قاف نمبر ہے. 6 ہے سواء آگے آئین ہے. جی آیت یہاں نمبر پر 7 میں سواء آگے علیہ آئین ہے. حمزہ کے اوپر 2 پیش ہے تو آگے آئین آ رہا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر اظہار کا رول اپلائی ہو رہا ہے. تنوین کے بعد حروف ہلکی آئین آ گیا. اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ان علیہم، ان علیہم یعنی نون کو ظاہر کریں گے. جو غنے کا نون ہے اس کو کھینچنا نہیں ہے، غنہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو ظاہر کر کے پڑھ کے جلدی سے آگے چلے جائیں گے. آگے ناز نے آگے بتا آیت دیا، نمبر کوئی اور بچہ؟ لہم عذاب عذاب عظیم. جلدی ایک ایک مثال ڈھونڈ کے جلدی جلدی بتائیں. عذاب عظیم کس نے بتایا؟ یہاں دیکھیں تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ آئین آ رہا ہے. ہم نے اس حرف کو ایک ہے جس نے تنوین کو ہولڈ کیا ہوا، جسے با ہے نا، یہ ہولڈر ہے، اسے تنوین کو ہولڈ کیا ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے. یہ کوئی بھی لیٹر ہو سکتا ہے، حروف ہلکی بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے. اس تنوین کے فوراً بعد کیا آ رہا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے. جی اسکرین شیئر نہیں ہو رہی آپ لوگوں کے ساتھ؟ جی ہو جی رہی ہو ہے. رہی ہے. ہو رہی ہے بالکل ہو رہی ہے. جی جن کی نہیں شیئر ہو رہی وہ دوبارہ ریکنیکٹ کریں. آپ کی پرابلم ہوگا نیٹ کا بیٹے. جی میری شیئر نہیں ہو رہی. ظاہر آپ کے نیٹ کا پرابلم ہے، باقی سب کے پاس ہو رہی ہے. چلیں جی تنوین اور نون ساکن کے بعد ڈھونڈیے جلدی جلدی. آیت نمبر 10 عذاب اب علیم. علی گڈ. آیت نمبر 10 میں ہے عذاب علیم. ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ عذاب علیم. بن کر کے ہم نے نہیں پڑھنا، عذاب علیم. ٹھیک ہے؟ تو آج ہم نے کیا رول سیکھا؟ آج ہم نے رول سیکھا ہے اظہار. تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر حروف آ رہے ہیں تو وہ حروف 4 رولز کے اندر قید ہیں. یا تو اظہار ہوگا، یا ادغام ہوگا، یا اقلاب ہوگا، یا اخفا ہوگا. لہذا جب آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ تنوین اور نون ساکن یا غنے کے کتنے رول ہیں، یہ 3، ایک ہی سوال کو 3 شکلیں دے دی جاتی ہیں. تنوین کے رول بتا دو، غنے کے رول بتا دو، نون ساکن کے رول بتا دو، تو بچہ ہکا بکا ہوتے میں نے تو یہ پڑھا ہی نہیں. بھئی ایک ہی سوال کو 3 ڈیفرنٹ طریقوں سے پوچھا جا رہا ہے، تو تینوں کا جواب کیا ہے؟ 4 رول ہیں. 4 رول ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا. اظہار کسے کہتے ہیں؟ تنوین اور نون ساکن کے بعد جب 6 حروف ہلکی جو ہمارے حلق سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا آ جاتا ہے، تو وہاں ہم نون کو ظاہر کر کر جلدی سے پڑھتے ہیں. تو آج کی کلاس ہماری اظہار کے بارے میں تھی اور ہم نے اس کی خوب پریکٹس کرنی ہے. یہاں پر اپنی ریکارڈنگ آف کرتی ہوں اور آپ سے کلاس میں ملتے ہیں. میڈم افشا ایک سوال پوچھ لوں آپ سے؟ جی مجھے ریکارڈنگ صرف آف کرنے دے دیں. جی تو یہاں پر ہماری ریکارڈنگ آف ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.